آج ہماری اپیل تھی پورے ملک میں کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے خطبات جمعہ میں پیغام دیا جائے اور ریلیوں کا انعقاد کیا جائے۔ اگرچہ کل بھی ملک کے بہت سے شہروں میں پریس کلبز کے بعد ہماری طرف سے کارکنان نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، اللہ صاحب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر شرعی نقطہ نظر سے ہندوستان کی حکومت اور حکومتی پارٹی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، ان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین، اس کا اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا پرانا ہے کہ ابھی کوئی انسان بھی سرزمین ہند پر آباد نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نزول ہوا تو ان کو سکون دینے کے لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ یہاں اذان پڑھے۔ ابھی روئے زمین پر کہیں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا تھا جب بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر، زمین ہند پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی یہ صدا گونجی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجی۔ وہی اذان جو آج روئے زمین کی مساجد میں 5 وقت ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہوئی بر صغیر کی اس زمین پر کہ جب یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی کرشن، کوئی بدھ اور کوئی دیوتا اور کوئی مندر، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت یہ زمین اسلام کے نام رجسٹرڈ ہو چکی تھی۔ لہذا ہند میں بت پرستوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج انہیں کبھی قطب مینار سے چبھن ہوتی ہے، کبھی انہیں تاج محل سے چبھن ہوتی ہے، کبھی بابری مسجد سے، اور کبھی اب وہ متھرا کی شاہی مسجد کو مسمار کرنے کے مطالبے کرتے ہیں، کبھی اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب کمینے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کی درگاہ کے بارے میں میلی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اب یہ جو توہین رسالت کا دھندا انہوں نے شروع کر دیا ہے، یعنی پہلے وہ نپور شرما نے توہین کی، اس کے بعد نوین کمار جندل نے توہین کی اور کسی کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا، اور جو مسلمان اٹھے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں مارا جا رہا ہے اور انہیں جیلوں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلم جو ہمارا دین ہے اس کے پابند ہیں، اور اس کے لحاظ سے یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی کو اور ان تمام بے غیرتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہاری طرف سے راجپال نکلیں گے یہ تمہاری بدقسمتی ہے، تو یاد رکھو تمہیں علم و دین ضرور ملیں گے۔ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بھارتی حکمران پارٹی کے جو گستاخ ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر وہ واجب القتل ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے مطابق ان کے واجب القتل ہونے کا شرعی فتویٰ دے رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پاکستان سے کسی علم الدین کے پہنچنے کی ضرورت نہیں، ہند کی
مائیں بھی علم و دین جنم دینے والی ہیں، اور وہاں مسلم ماؤں کے ہاں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیا، جنہوں نے آج بھی وہ اپنی جان وار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں، راجپال مٹ جائیں گے مگر علم و دین پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لے تاریخ، آج کل جس وقت ان لوگوں نے توہینوں کا دھندا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں جو بیداری آئی، اس بیداری کا نام پاکستان بنا۔ یعنی غازی علم الدین شہید کے جنازے میں جب 6 لاکھ کے قریب مسلمان کھڑے تھے لاہور میں، اس وقت تحریک آزادی میں جو تیزی آئی اور پھر چند سالوں کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا، آج اگر ان گستاخوں کو سزا نہیں دی جاتی اور عاشقوں پر ظلم روا رکھا جاتا ہے ہند کی سرزمین پہ، تو پھر یاد رکھے مودی، انہیں ایک نئی تحریک آزادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ بھارت سے ایک نیا پاکستان بنے گا کہ بھارت کے مسلمان باقی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ظلم، مگر اپنے سامنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے انہیں علیحدہ زمین چاہیے، اس کے لیے انہیں علیحدہ دیش چاہیے۔ اس موڑ پر آ کر آج بھارت کا مسلمان، اس کی بے بسی، اس کی مجبوری اور اس صورتحال میں جو اس کی محرومی ہے، وہ اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ایک نئی تحریک آزادی جو انگڑائی لے رہی ہے، یہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی، اور ان بت پرستوں کو سمٹ کر پھر ایک مخصوص جگہ پہ رہنا پڑے گا، اور ہند کی سرزمین میں ایک دوسرا پاکستان انشاءاللہ مارز وجود میں آئے گا۔ لہذا آج پوری دنیا سے جو بیداری کا ایک سفر، بالخصوص عرب ممالک، ایران، افغانستان اور ہر جگہ سے جو صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے، یہ یقیناً ایک انقلاب کی نوید ہے۔ اس سے امت کے اندر وحدت کے لحاظ سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس سے ایک دائرہ تنگ ہوگا گستاخوں پر۔ اور یہاں یہ بات بھی بالکل سمجھنا لازم ہے کہ اگر فرانس کے مسئلے پر مسلم حکمرانوں نے سرد مہری نہ اپنائی ہوتی اور کمزور لاہ عمل نہ رکھا ہوتا تو آج ان موت پینے والوں کو کبھی یہ جسارت یہ نہ کرتے، لیکن اس وقت بہت سے حکمران سو گئے اور انہوں نے امت کی نمائندگی نہیں کی، اور اس وقت بھی جتنا زبردست احتجاج بھارتی حکمرانوں کے خلاف ضروری ہے، اتنا ہی زبردست یا اس سے بھی کہیں زیادہ آج بھی فرانس کے بے غیرت حکمرانوں کے خلاف بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح کل یہ مطالبہ دینی تھا، شرعی تھا، ضروری تھا کہ فرانس کے سفیر کو جوتے مار کے نکالا جائے، آج بھی وہ مطالبہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اوروں کو بھی توہین کا رستہ دکھایا، اور ان کو ان کے خلاف بھی احتجاج کی صدا بلند کی جائے۔ اور پھر یہ فضل الرحمان جیسے لوگ جو کل یہ کہتے تھے کہ ہم اس سلسلے میں مدد تو کرتے مگر ہمارا اختیار نہیں، آج 4 وزارتیں لے کے بیٹھا ہے فضل الرحمان، آج ان کی حکومت ہے، تو کیوں نہیں نکالا جا رہا فرانس کے سفیر کو، یا اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا، یا صورتحال کیوں نہیں واضح کی جا رہی؟ تو اس لیے ہمارا یہ اجتماعی احتجاج اور اجتماعی پیغام ہے ان سب کے لیے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، 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 گستاخ رسول کی ایک سزا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.